شکر ہے ہمارا اے مالک کہ جس نے تمہیں ہمیں یہ سانسیں عطا کر دی. ایسی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کم از کم ممکن ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بیڈ روم میں تنہا ہوتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب تم دنیا کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو, جب دنیا کے ڈر سے تم گناہ نہیں کرتے ہو, اور جب تم تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری موجودگی رہ گئی تھی. میں اپنا ایک واقعہ اکثر اوقات بیان کرتا ہوں کہ میرے ایک دوست فلپینس میں تھے, تو ہم اس کی جگہ میں گیا, وہاں پر اس میں میٹنگ کے اندر وہ نیا مسلمان ہوا تھا, اور مسلمان ہوا تھا صومالیہ میں. اور مسلمان کس لیے ہوا تھا کہ ایریزونا کا بہت بڑا انجینئر تھا. وہ کہتے ہیں جب میں صومالیہ پہنچا تو مجھے حیرت ہوئی ان مسلمانوں کو دیکھ کے کہ ان کو کھانا ملے یا نہ ملے, ان کو روٹی ملے یا نہ ملے, ان کے تن پہ کپڑے ہوں یا نہ ہوں, یہ اچانک سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں الحمدللہ شکر ہے ہمارا اے مالک کہ جس نے تمہیں ہمیں یہ سانسیں عطا کر دی. تو کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, کون سا دین ہے جس نے ان کو یہاں پر بتا دیا ہے کہ یہ کیفیت آپ نے زندگی کی گزارنی ہے. کہتا ہے کہ میں پھر اسلام مسلمان ہو گیا, پھر وہیں صومالیہ تو اس نے شادی کی. تو عصر کا وقت آیا تو میں نے کہا اس سے کہ مجھے آپ کو جگہ بتائیں جہاں ہم دونوں نماز پڑھ سکیں. تو اس نے کہا مسجد تو یہاں نہیں ہے, آؤ ہمارے ساتھ چلتے ہیں, تو ہم وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. میں نے جو ظہر اور عصر دونوں جمع کی ہوئی تھی, ظاہر بات اب سفر میں اس کی اجازت ہے جمع بین الصلاتین, میں نے وہ پڑھ کے باہر آ گیا. باہر آ کے میں انتظار کرنے لگ گیا, 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد تشریف لائے تو بہت شرمندہ اور کہنے لگے اوریا آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہو, آپ کو نماز پڑھتے ہوئے کتنی آسانی ہوتی ہوگی. اللہ کو آپ کا سامنے تصور لانے میں مجھے تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, مجھے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے یہ تصور باندھنے میں کہ اللہ سامنے بیٹھا. یعنی ایسی عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کم از کم ممکن ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت جب انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے تو پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ بیڈ روم میں تنہا ہوتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب تم دنیا کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہو, جب دنیا کے ڈر سے تم گناہ نہیں کرتے ہو, اور جب تم تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ میری موجودگی رہ گئی تھی. سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ اور لوگ آئیں گے کہ جن کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جیسے تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں. بہت بڑا سلسلہ ہے عرب کا, اتنے اعمال ہو گئے, لیکن اللہ انہیں ریزے کر کے اڑا دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ دنیا کے سامنے اچھے اعمال کرتے ہوں گے, نماز پڑھتے ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, حج کرتے ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, لیکن جب تنہا ہوں گے تو میری نافرمانی کریں گے. جب اکیلے ہوں گے, اللہ کو بالکل پسند نہیں کہ تم موریا مقبول جان سے یا مولوی صاحب سے یا فلانے سے ڈرتے ہوئے یا باپ سے ڈرتے ہوئے تم نماز پڑھ لو, اس کے سامنے کہو کہ چلو باپ ناراض ہو جائے گا, اور جب تم تنہا ہو تو اللہ کی نافرمانی کرو. تو اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ وہ ہر جگہ ہر مقام پہ ہر جگہ موجود ہے. اگلی بات جو ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی میں اللہ نے فرمایا 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک تو میں آپ کو تعریف بتا دوں تقوی کی کیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعب احبار نے پوچھا کہ بتائیے تقوی کیا ہے. اب میں سیدنا عبداللہ ابن عمر کی کیفیت بتا دوں. سیدنا عبداللہ ابن عمر وہ تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اتباع رسول میں اتنا زیادہ وہ تھے, گم تھے, کہ اگر ایک سفر پہ جا رہے تھے تو اپنی اگر رفع حاجت تھی تو روک لیتے تھے اور ایک خاص جگہ پہ جا کے کرتے تھے. تو پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میں رسول اللہ نے اس جگہ کی تھی تو میں بھی اس جگہ کرنا چاہتا ہوں. اتنی اتباع سنت. تو ان سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو کہا دیکھو کبھی تم ایک ایسے جنگل سے گزرے ہو جو کانٹوں والی جھاڑی والا جنگل ہو, تو تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں کبھی اپنے اس کپڑے کو پکڑتا ہوں کہ یہ نہ چھن جائے, میں کبھی پاؤں بچاتا ہوں پاؤں میں کانٹا نہ آ جائے,
کبھی آنکھ بجاتا ہوں یہاں نہ لگ جائے، کبھی یہ جگہ۔ فرمایا یہ بالکل تقوی کی یہ مثال ہے تو کہ تم دنیا کے ایک ایسے جنگل میں جہاں گناہوں کی دنیا ہے بھری پڑی ہے اور تم اس سے بچ بچ کے چل رہے ہو۔ اب یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے کیا فرمایا جو سورۃ تغابن میں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اب استطاعت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ اپنا وزن اٹھاتے ہیں 2 بوریاں اور اٹھا کے آپ گھر لے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری بھی بوریاں اٹھاؤ، تو آپ کہتے ہیں نہیں اللہ کی تو ایک ہی اٹھتی ہے، 2 نہیں اٹھتی۔ اپنے لیے آپ رات کو جاگتے ہو اور علم حاصل کرتے ہو کہ میں نے ابھی امتحان کرنا ہے، بی اے کا امتحان دینا ہے، میں نے اس میں پاس ہونا ہے، اعلیٰ نمبر لینا ہے، اور اللہ کے لیے جاگتے ہوئے سمجھتے ہو کہ نہیں ایسی بات یار کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ جتنی تمہاری استطاعت ہے، اپنے بھائی کو کوئی چھیڑ دے، اس سے کوئی گریبان پکڑ لے، اپنے گھر کی کسی عورت کی طرف بری نگاہ ڈالے تو آپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے چلے جاتے ہو۔ اللہ کی غیرت جو ہوتے موجود ہوتی ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ اس دن قیامت میں سوال کرے گا کہ جتنی تمہاری استطاعت تھی اس استطاعت کا تم نے یہ تو کر لیا، یہ تو کر لیا، یہ تو کر لیا، میری باری آئی تو تم نے کہا کہ میری استطاعت نہیں ہے۔ تو ایک چیز کہ فاتقوا الحق تقاتہ ولا تموتن، اور اگر تمہاری موت آئے الا وانتم مسلمون، تو اس حالت میں آئے تو کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی ایک ہوتا ہے کنٹینیوس پروسیس، یعنی جب آپ آئے ہو، آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ مسلمان ہوئے ہو، تو آخر تک، یعنی جس وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ بالخیر کر، ہمیں جو ہے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت فرما۔ وہ جو مشہور دعا ہے وہ ضرور پڑھا کرے کہ یہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ اگر ہدایت تم نے ہمیں عطا کر دی ہے تو ہمارے دلوں میں کہیں کجی نہ آ جائے۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور ہمیں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ ہر لمحہ، میاں محمد صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ پریا اوستا جانیے جس تا توڑ چڑھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک آدمی نیکیاں کرتے 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 ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں بس اللہ کا قرب صرف 2 قدم پہ ہوتا ہے، تو اچانک اس سے کوئی ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ غارت ہو جاتا ہے۔ سارا رستہ جنگل کا آپ چلتے آؤ، یہ کانٹے بچا رہے ہیں، یہ کانٹے بچا رہے ہیں، پاؤں کے کانٹے بچا رہے ہیں، اچانک آپ کسی ایک خوبصورت پھول کی وجہ سے گر جاؤ اور سارے کانٹے لگ جائیں آپ کے اوپر، تو آپ کا تو سب کچھ تباہ ہے۔ پریا اوستا جانیے جس تا توڑ چڑھے، یہ تقوی کی کیفیت۔ ایک تو یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک آپ تقوی کے ساتھ گزارو گے، آپ متقی ہونے کے طور پر اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو گے، اللہ کے خوف میں گزارو گے۔ اکثر اوقات ہم سوال کرتے ہیں کہ ایسی بات کیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، لیکن ہماری دنیا نہیں ٹھیک ہو رہی، ہماری ویسی کی ویسی صورتحال۔ اور پاکستان تو اس معاملے میں زیادہ بدقسمت ترین ملک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ حاجی یہاں سے جاتے ہیں، آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ میں ابھی عمرے پہ آیا ہوں تو مجھے ایک بڑی اچھی سی کیفیت سے گزرا ہوں۔ میں واپس آ رہا تھا تو جو ڈرائیور تھا وہ سعودی تھا۔ تو سعودی جو ہوتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں، وہ بہت تیز چلاتے ہیں۔ تو جو بندہ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا، جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہو یا ڈرائیونگ کرتا رہو، اس کو بڑا خوف آتا ہے۔ پیچھے بیٹھے والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ساتھ والے کو ایسا لگتا ہے اس کے ہاتھ سے گاڑی نکل رہی ہے۔ تو اس نے میری کیفیت دیکھی تو ہنسنے لگا اور گاڑی چلاتے چلاتے وہ کہنے لگا لا تخاف یا اولیا، یا لا تخاف اے اولیا، مت ڈر اے اولیا۔ اس وقت سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اللہ کا اس وقت خوف نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے اپنے آپ سے نہیں کہنا چاہیے کہ لا تخاف ہے، دنیا سے مت ڈر؟
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ علم نہیں دیا کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے بچ کے نہیں، پورا رستہ اس کیفیت میں نہیں، عرب تھا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جاتا تھا، ساتھ وہ مجھے ظاہر بات ہے میرا نام سے، یہ کیفیت بے سب سے زیادہ حج ہم کرتے ہیں، کسی ملک کا اتنا کوٹا نہیں، سب سے زیادہ عمرہ ہم کرتے ہیں، تبلیغی جماعت میں سب سے زیادہ لوگ ہمارے جاتے ہیں، سب سے زیادہ، کسی اور ملک کے اتنے تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں جاتے۔ ہمارے تشیع بھائی، نہ عراق میں اس طرح کا ماتم ہوتا ہے، نہ ایران میں اس طرح کا ماتم ہوتا ہے جتنا ماتم ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ زائرین کی سب سے بڑی تعداد مشہد میں، کربلا میں، سب جگہ جو ہے ہماری جاتی ہے، سارے، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور اس ملک میں ایک پاؤ دودھ خالص نہیں ملتی، یہ دودھ یہودی بناتے ہیں، یہ دودھ عیسائیوں کے گھر سے آتا ہے، ایک چینی خالص نہیں ملتی، ایک خوراک خالص نہیں ملتی۔ اللہ کا رسول کہتا ہے لا تبشر ولیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے میرا امتی نہیں ہے، تم کہتے ہو میں حاجی ہوں،